اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ان کا علمی مقام اور مرتبہ۔ کرامات ہم سنتے رہتے ہیں، کرامات کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور جو محبت رکھنے والے ہیں ان کی نظر بھی کرامات ہی پر ہوتی ہے، اور جو محبت نہیں رکھتے ان کی نظر بھی کرامات ہی پر ہوتی ہے، مگر نظر کا فرق ہوتا ہے۔ جو ماننے والے ہیں وہ صرف کرامات ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، اور جو نہیں ماننے والے وہ بھی صرف کرامت ہی کو دیکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر کتنی محنت صرف ہوئی ہے، کتنے دن لگے ہیں کسی چیز کو بننے میں اور وہ مقام حاصل کرنے میں، اس محنت کی طرف نہ ان کی نظر ہوتی ہے نہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ان سے لڑتے ہیں، وہ ان سے لڑتے ہیں، نہ ان پر نقطہ واضح ہوتا ہے نہ ان پر نقطہ۔ کسی پر حقیقت کھلے تو پتہ چلے نا بے کرامت ہوتی کیا ہے۔ ماننے والوں نے بس کرامت مان لی اور واہ واہ کر دی، اور نہ ماننے والوں نے بس اس کرامت کا کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا پھر بھی نہیں مانا، سورج کو پلٹتے دیکھا پھر بھی، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ تو 1000 دلیلیں دیتا رہے بندہ، جس نے نہیں ماننا اس نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہ اللہ رب العزت دل منتخب فرما لیتا ہے، کچھ ایسے وجود منتخب فرما لیتا ہے کہ ماننا کس نے ہے اور نہیں کس نے ماننا۔ یہ انتخاب ہوتا ہے اوپر سے، اور جو اس کی نگاہ انتخاب میں آ جائے وہ اس سے منوا لیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کے بارے میں مطمئن نہ ہو اسے ہرگز یہ توفیق نہیں دیتا۔ بس یہ اوپر کی طرف سے آئی ہوئی ایک توفیق خاص ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو جہاں تک مانا جاتا ہے وہاں تک تو توفیق بھی ہوگی، اللہ کا کرم بھی ہو گیا، عنایت بھی ہوگی، لیکن ہم نے ماننے سے آگے بھی بڑھنا تھا کہ یہ جو ان سے یہ کرامت سرزد ہوئی ہے، یہ جو اتنا بڑا کام، یہ جو انہونی اس اللہ کے بندے سے سرزد ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہوئی ہے، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ اس کا اصل ہم سبب کی طرف نہیں جاتے۔ سادہ سی مثال دے دوں، بھئی ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا لیتا ہے، ایک شخص کو سیٹ پر سیدھا بیٹھنا بھی، سواری کی سیٹ پر بھی بیٹھنا سیدھا نہیں آتا، تو وہ اب انکار کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گاڑی چلا لے۔ بھئی جس نے چلائی ہے اس کی محنت پہلے دیکھنا، اس نے کیسے سیکھی ہے، اسے کیسے سکھائی گئی ہے، اس کے بعد وہ چلانے کے قابل ہوا ہے۔ اب جو سائیکل پر یا گاڑی پر اور اس کی سواری کی سیٹ پر سواری کی غرض سے بھی نہیں بیٹھا، اسے کیا پتا کہ ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے؟ تو ہم تو اس سیٹ پر ہی نہیں بیٹھے، ہم اس گاڑی پر چڑھے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ یہ گاڑی چلائی کیسے جاتی ہے؟ تو وہ گاڑی ہے جسے چلایا گیا ہے، تب یہ کرامات ہوئی ہیں، تب وہ ہر راستے سے گزر گئی ہے اور گزر رہی ہے، اور تب اس کے راستے زمین سے آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور تب وہ راستہ ایسا کلیئر ہوا ہے کہ بیٹھتا زمین پر ہے، نظر آسمانوں پہ ہوتی ہے۔ وہ راستے ایسے کلیئر ہو گئے اس ڈرائیور کو کہ بیٹھا زمین پر ہے، دیکھ عرش پہ رہا ہوتا ہے۔ بھئی سیکھوں کو پتہ چلے، ڈرائیور کی سینس ہوتی ہے نا، جو اسے بتا دیتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بھئی وہ ڈرائیونگ اگر آپ نے سیکھی
جس نے سیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ نہیں جانتے اس لیے یہ نہیں مانتے کہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم نہیں مانتے کہ ہم نہیں جانتے، بس ہم انکار کرتے ہیں اور انکار ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی 2 آیات پڑھی ہیں، الرحمن علم القرآن۔ اب کرامت تو بہت بڑی دور کی بات ہے، اگرچہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے درمیان یہ آیتیں پڑھی، کوئی آیتیں، تو وہ کہنے لگے یہ کوئی آدمی ہے، یہ تو خود ان پڑھ ہے، اس نے تو پڑھا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، تو یہ جو اتنے مشکل الفاظ اور مشکل معانی اور مشکل مفاہیم اور یہ اتنی راز کی باتیں کہتا ہے، اسے ضرور کوئی چھپ چھپ کے لکھاتا ہے، چھپ چھپ کے کوئی اسے لکھ کر دیتا ہے۔ تو اتنا تو مانے نا کہ کوئی چھپ چھپ کر بتانے والا بھی ہے۔ تو گویا وہ اقرار کر رہے تھے کہ اسے کوئی بتانے والا ہے، مگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچے کہ وہ بتانے والا زمینی ہے یا آسمانی ہے، وہ ہے کہاں؟ اتنا تو وہ بھی مان گئے کہ یہ بات یہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی بتانے والا ہے جو چھپ کر بتاتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کوئی زمین کا آدمی ہے جو اسے بہت زیادہ پڑھا لکھا جو اسے بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن، اسے بتاتا ہے مگر وہ زمین کا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ صاحب رحمت ہے جو اسے بتاتا ہے، علمہ القرآن، اور یہ جو باتیں کہتا ہے یہ وہ اسے سکھاتا ہے۔ تو علمہ القرآن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ زمینی نہیں، یہ آسمانی ہے، اور رحمان ہے جس نے اسے قرآن سکھایا، قرآن سکھایا، اسے پڑھنا سکھایا ہے۔ اور اب یہاں ایک بات، اساتذہ ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص راز کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ فرمایا الرحمن۔ اب قرآن سکھانے والے کی صفت کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے نا؟ الرحمن، اس کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی تو بے شمار صفات ہے، اس کی تو بے شمار صفات ہے، اس نے صفت رحمت کو پہلے کیوں لیا ہے؟ تو اندازہ اور غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں ان میں وصف رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور سکھاتے ہوئے ان کے چال ڈھال، رنگ ڈھنگ میں، گفتگو میں، کردار میں، گفتار میں رحمت ہونی چاہیے، لہجہ میٹھا ہونا چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، اور سکھانے کے لیے تنگی اور درستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اندر رحمت کا مادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو سکھا سکے، دوسروں کو سکھا سکے۔ تو سکھانے والے کے لیے یعنی معلم ہے، مدرس ہے، ہم استاد ہیں، جب باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی سرپرست ہے، کوئی بھی سکھانے والا ہے، کسی کو بھی، بچے کو سکھانے والا ہے، قوم کو سکھانے والا ہے، معاشرے کو سکھانے والا ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی وصف ہے وہ کون سا وصف ہونا چاہیے؟ وہ وصف رحمت اس میں ہونا چاہیے، اور رحمان کا معنی بہت زیادہ رحمت ہو، کیا ہو؟ بہت زیادہ رحمت۔ تو ایک تو یہ اس میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے جو قرآن کی پہلی وحی ہے وہ بھی کہاں سے شروع ہوئی؟ علم سے شروع ہوئی۔ بولیے، اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گفتگو سے نہ غوث اعظم کی ہے، بات چل رہی ہے علم کی، تو سب سے پہلا جو عمل ہے نا، سب سے پہلا عمل وہ علم، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ سب سے پہلا قرآن کا بھی، دین کا بھی سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ علم ہے۔ فرمایا اقرا، پڑھ، اور پڑھا کون رہا ہے؟
اللہ پڑھا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے. اب آگے دیکھیں پھر انہی آیات میں فرمایا خلق الانسان من علق الذی علم بالقلم، وہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں وہ ہوں جو بندے کو قلم کے ذریعے علم سکھاتا ہوں. گویا سکھانے والے اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھا دیا ہر وہ علم جو وہ نہیں جانتا. اب مطلب یہ ہے کہ ہم ہے نا، ہم بھی ہر علم جانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ہر علم حاصل کر سکتے ہیں، ہر علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میں نہیں لکھ سکتا. ہر علم انسان کی دسترس میں. اللہ نے فرمایا علم الانسان، میں نے تو انسان کو سکھا دیا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا سکھا دیا ہے. اب اس کی محنت کرنی ہے اور وہ اسے تلاش کرنا ہے کہ کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو ہم تو قرآن میں بھی قرآن تک اتنا پہنچے ہیں کہ کوئی مرنے والا ہو تو یاسین پڑھ لے تاکہ جلدی اسے چھٹکارا حاصل. ہم تو اتنے ہی پہنچے ہیں کہ کوئی ختم پڑھ لیں گے. اور پہنچنے والے جو قرآن کو مانتے نہیں، اسے پہچانتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، وہ آسمانوں تک پہنچ گئے، وہ چاند تک پہنچ گئے. اور ہم آج تک اسے صرف جمعرات تک لے کر پھرتے ہیں کہ جمعرات آئے گی ختم ہے، اور خود نہیں پڑھتے. مولویوں کو بلا لیں گے، بچوں کو بلا لیں گے، وہ باتیں کرتے کرتے گھنٹہ ڈیڑھ لگائیں گے اور ہم انہیں کھلائیں گے. اور وہ یعنی ہم نے قرآن سے فقط اتنا ہی سیکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا، جو وہ نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب کچھ اسے سکھا دیا. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، بس وہ تلاش میں نکلتے ہیں، وہ اس علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس عالم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس معلم کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو جو وہ نہیں جانتے وہ سب کچھ جان جاتے ہیں. اس لیے لکھا ہوا لوح و قلم پہ ہوتا ہے اور ان کی نظر میں ہوتا ہے، ان کی نظر میں ہوتا ہے. لکھا کہاں ہوتا ہے؟ قلم نے لکھا، لوح پہ لکھا، عرش پہ پڑا ہے. نظر فرش پہ ہے لیکن جاتی عرش پہ. جاتی کہاں ہے؟ عرش کی. اور اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میں نے لکھ کر رکھ دیا ہے. میرا وہ بندہ جو میری تلاش میں نکلتا ہے، اس علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور حقیقت کی جستجو میں نکلتا ہے، پھر میں نے تو لکھ کر رکھ دیا ہے، مگر میرا لکھا ہوا میرے بندے کو جب اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو تو کہتا ہے نہیں مولا ایسے نہیں، ایسے لکھ دے، ایسے نہیں ایسے لکھ دے. تو فرماتا ہے اللہ یمحو اللہ ما یشاء، تو پھر جو میرا بندہ چاہتا ہے میں اس اپنے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہوں، اپنے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہوں. ویثبت، اور وہ لکھ دیتا ہوں جو میرا بندہ مجھے کہتا ہے، جو میرے بندے کی چاہت ہوتی ہے. یہ تلاش ہے، اور یہ تلاش ظاہر صاحبان علم کو ملے گی، اور ہم اسے کرامت کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ کیا علم میں وہ ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو وہاں تک ہمیں تو اپنے ہاتھ کا لکھا سمجھ نہیں آتا، وہ تقدیر کا لکھا بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور مٹوا بھی لیتے ہیں اور نیا لکھوا بھی لیتے ہیں. یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. ہم اسے کرامت سمجھ گئے، ہم نے اسے کرامت سمجھے. کرامت کا معنی بزرگی ہوتا ہے، تو بزرگی کا معنی بڑائی ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے. تو کرامت تو ہم نے کہہ دیا، اصل اس کا معنی کیا تھا کہ اسے وہ مقام مل گیا ہے، اسے وہ بزرگی مل گئی ہے، اسے وہ اعلیٰ مرتبہ مل گیا ہے کہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، تحریر لوح کی دیکھتا ہے، تحریر لوح کی دیکھتا ہے. فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا، جو وہ نہیں جانتا. بڑی خوبصورت بات.
سب سے بڑا جو اللہ کا فضل ہے نا بندے پر وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے. اب علم میں بندہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کے فضل کی مقدار بڑھتی جائے گی, اور جتنی اس کے فضل کی مقدار بڑھتی جائے گی اتنی اس کی بزرگی بڑھتی جائے, اور جتنی اس کی بزرگی بڑھتی جائے گی اتنی اسے کرامت بنتی جائے گی. کرامت بنتے, ہم اسے کہیں گے یہ کرامت ہو گئی, معنی کیا ہوتا ہے یہ تو بزرگ ہو گیا, یہ تو بزرگ ہو گیا. تو اس کے مقام کی طرف نہیں دھیان دیتے ہم, اس کے کام کی طرف ہم دھیان دیتے. مقام کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا, کام کی طرف ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے. لیکن وہ جو مقام اسے ملا, اسے جو مقام ملا, تو سب سے بڑا فضل جو بندے پر ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بڑا فضل ہوتا, اس سے کوئی بڑا فضل تو پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل نہ ہوتی. کبھی سوچا ہے؟ تو بندے پر سب سے بڑا فضل ہی علم ہے, اور جو اس کا سب سے محبوب بندہ ہے اسے بھی کہاں سے شروع کرایا؟ اقرا سے, علم سے شروع کرایا. بات کہاں سے شروع کرائی؟ علم سے. کبھی غور کریں نا, علم سے. تو ہم جسے بہت کم درجہ دیتے ہیں تو وہ لوگ جنہیں علم کی یہ نعمت اور دولت عطا فرمائی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اگر اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, تو یہ لوگ جو یہ چاہتے تھے, یہ جماعت جو یہ چاہتی تھی کہ آپ بھی بھٹک جائیں, معذرت آپ بھی گمراہ ہو جائیں, تو یہ جو ارادہ کرتے تھے, یہ ظاہر ہے آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ بھٹک جاتے. اللہ کا فضل نہ ہوتا. میں کہہ رہا ہوں علم بندے پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے, سب سے بڑا فضل ہے. سب سے بڑا فضل جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. اور اتنا بڑا فضل کہ فرماتا ہے اللہ کہ اے محبوب اگر آپ پر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جو چاہتے تھے کہ آپ بھٹک جائیں تو آپ ان کی خواہش کے مطابق آپ بھی راہ سے ہٹ جاتے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, مگر آپ پر کیونکہ اللہ کا فضل اور رحمت تھا اس لیے وہ آپ کو تو ہٹا نہیں سکے, بھٹکا نہیں سکے, خود بھٹک گئے, خود بھٹک گئے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, اور آپ کا تو کچھ بھی نقصان نہ کر سکا. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کرامتوں کی وجہ سے نہیں, معجزوں کی وجہ سے نہیں, کیونکہ کرامتیں بھی علم کی وجہ سے ہوتی ہیں, معجزے بھی علم کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو چاند کی تنابیں جانتا ہو نا کہ کہاں بندی ہیں پھر وہی کھینچے گا. جسے سورج کی تنابوں کی خبر ہے نا کہ کہاں بندی ہے, سواری ظاہر ہے. یہ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی چابی دیتا ہوں کہ یہ جی میرا موٹر سائیکل وہاں سے وہاں کر دیں, وہاں سے وہاں کر دیں, تو آپ پہلے کیا پوچھیں گے؟ وہ کھلوتا کتنے؟ موٹر سائیکل کھلوتا موٹر سائیکل. اب کیونکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے, اور صاحب علم جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے, کس کھوٹی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, کون سی اس کی رسیاں اور تنابیں ہیں, اس لیے اسے رب سے پوچھنے کی پھر الگ ضرورت نہیں پڑتی. جب وہ چاہتا ہے تنابیں کھینچ لیتا ہے, سورج لوٹ آتا ہے, سورج لوٹ آتا ہے. یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. وہ جانتا ہے. ہم اسے کرامت کہیں گے لیکن وہ علم کے ذریعے جانتا ہے کہ کیا چیز کہاں پڑی ہے اور کس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کس کو کیسے اپنے استعمال میں لانا ہے. اسے پتا ہے کہ کیسے انگلی کا اشارہ کرنا ہے اور کہاں سے اس نے دو ٹکڑے ہو جائے. وہ جانتا ہے. ہم اسے معجزہ سمجھیں گے, ہم اسے معجزہ سمجھیں گے, لیکن سب سے بڑا معجزہ ہی فضل علم ہے. سب سے بڑا معجزہ ہی کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے جی؟ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی یقیناً. تو فرمایا وما یضرونک من شیء, وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اللہ کا آپ پر فضل ہے اور آپ پر رحمت ہے. پھر فرمایا
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، فضل و رحمت علم ہے، اور اس کا منبع کیا ہے؟ اللہ نے تجھ پر کتاب نازل کر دی. کیا نازل کر دی؟ کتاب. علم کا منبع. گویا جتنے بھی کائنات کے علوم ہیں، عرضی و سماوی جتنے علوم ہیں، دنیاوی و اخروی جتنے علوم ہیں، ظاہری اور باطنی جتنے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے فرمایا میں نے یہ تجھ پر یہ کتاب نازل کر دی. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ ضابطہ ہے حیات، ضابطہ ہے حیات ہے، کیونکہ تمام تر علوم اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دی، اپنے محبوب کو سکھا دی. والحکمت، اور حکمت بھی عطا کر دی کہ کس کو کہاں پر کس طرح استعمال کرنا ہے. پھر فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اور تو اے محبوب جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا، وہ سب کچھ تجھے. اب پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی نا وَعَلَّمَكَ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے اسے سکھا دیا. اب تلاش ہے کہ کہاں تک وہ جاتا ہے، کہاں تک وہ جاتا ہے. بھئی الف بے تے سے لکھنا سکھانی ہوتی ہے نا، اب پھر اس کے جوڑ سکھانے ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے حرف اور حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے تو خود بنانے ہیں نا، کہ کیا بناتے ہیں. یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے جو شاعری بھی کرتے ہیں، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں جو ادب بھی لکھتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، مضامین بھی لکھتے ہیں، مکالمے بھی لکھتے ہیں، مقالے بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھ لیتے ہیں، اور ہم سے ایک سطر بھی لکھی نہیں جاتی. تو وہ انہوں نے وہی الف بے ہی ملائی ہے نا آپس میں، وہی جو چند حروف تھے انہی کو آپس میں ملایا ہے نا، اور کتابیں بن گئی. تو جو جہاں تک تلاش کرتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت آپ پر نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ وہ سارا کچھ آپ کو سکھا دیا. تو اللہ کے بتانے سے پہلے محبوب تو یقیناً بتائیے، اللہ کے بتانے سے پہلے رسول کائنات کچھ جانتے تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ کے بتانے سے پہلے تو خود مصطفیٰ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے بتا دیا. تو بتانے سے پہلے آقا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہیں خود اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. تو اب بتائیے کوئی چیز محبوب کے علم سے باہر رہ گئی ہے؟ بتائیے نا، کوئی چیز آقا کے علم سے باہر رہ گئی. تو پھر یہ جو علم غیب کا جھگڑا ہے، علم غیب یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا، علم غیب اللہ کے بتانے سے پہلے آقا جانتے تھے؟ نہیں جانتے. فرمایا جو تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تجھے سکھا دیا ہے. صرف بتایا نہیں بلکہ سکھا بھی دیا ہے. تو پھر اب کوئی ایسا علم، کوئی ایسا غیب جو مصطفیٰ سے بھی غیب ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ آقا نے اللہ نے سکھا دیا. تو یہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اس طرف ان الفاظ پر اور ان آیات پر توجہ نہیں، ان پر دھیان ہمارا نہیں ہوتا. اب یہاں اس آیت سے اور پھر دیکھیں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا فضل. اب یہ دیکھیں نا کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ کون سی ہے کائنات میں؟ مخلوق میں سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً فضل بھی سب سے بڑا کس پر ہونا چاہیے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا فضل ہونا چاہیے. اب یہاں آیت نبی اترتی تو سب سے بڑا فضل کس پر تھا؟ حضور پر تھا. سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضور سے تھی. مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ذالکا، یہ جو میں نے تم آئے محبوب آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہو گیا. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو میرے خزانے میں علم تھا وہ سارا تو میں نے محبوب کو عطا کر دیا. کیونکہ جتنا فضل ہوگا اتنا علم ہوگا،
تو سارا علم رب نے محبوب کو دے دیا، سارا علم رب نے محبوب کو دے دیا، تو سب سے بڑا فضل رب کا کس پر ہوا؟ اپنے محبوب پر۔ اور پھر ساتھ فرمایا ذالک فضل اللہ علیک، یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ میں علم کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلی تو بات ہے یہ سمجھ آئے کہ علم ہوتا کیا ہے، اور ہم علم کو کیا ویلیو دیتے ہیں اور کیا حیثیت دیتے ہیں، اور علم کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے کیا، اور یہ جو ہستیاں ہیں جنہیں اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اتنی عزت ملی ہے، یہ کیوں ملی، یہ کیوں ملی اتنی عزت اور اتنا مرتبہ؟ اب دیکھیں ایک میں آیت پڑھتا ہوں، آپ نے سنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے صرف علماء ہی۔ آپ ذرا عام نظر دوڑائیں تو کیا آپ نے بھی کسی عالم کو دیکھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو؟ کوئی ایسا عالم دیکھا ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو؟ کوئی دیکھا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو تو مجھے بھی دے، ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی بتائے یار، میں بھی دیکھوں اسے عالم کو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو اللہ نے کیا یہ جھوٹ بول دیا؟ معاذ اللہ، ایسی بات کر دی۔ فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں عام آدمی ڈرتا ہے، عالم تو اللہ باب عرش ہے، دگار بھی نہیں ملے، کھاپی فہمے دگار بھی۔ تو ہم نے تو کوئی عالم نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس علم کی رب رہنمائی فرما رہا ہے ہم نے وہ علم حاصل کیا ہی نہیں، ہم اس علم کی تلاش میں نکلے ہی نہیں، ہم اس علم کے متلاشی ہی نہیں، ہم تو بس اتنا علم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری گوبھی کیسی ہو، آلو کیسے ہو، فصلیں کیسی ہو، کون سی کھاد لگائیں، کون سا بیج لگائیں، کتنی تعلیم دے کہ بیٹا فوج میں ہو جائے، کیسی تعلیم دے کہ پی ایف میں ہو جائے، کیسی دے کہ وہ مشن اپلائی کر دے، کون سی تعلیم دے کہ وہ میڈیکل کی طرف نکل آئے۔ ہماری تعلیم تو ادھر تک رہتی، ہم نے تو وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی، اور وہ نہ سکھانے والوں نے ہمیں سکھائی، نہ ہمارے بڑے اس طرف ہمیں لے کر آئے۔ دیکھیں نا حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ گھر سے رخصت کرتی ہیں علم دین کے سکھانے کے لیے، اور دین کے علم ابھی سیکھا نہیں، برکت یہ ہے کہ گھر سے نکلے ہیں اور سچی بات کی ہے، اگرچہ ذاتی نقصان تھا، اگرچہ ذاتی نقصان تھا، مگر دین کی برکت سے بات کون سے نکلی ہے؟ سچی بات۔ ابھی دین سیکھا نہیں ہے، سیکھنے جا رہے ہیں، ابھی الف بے پڑھی نہیں ہے، ابھی سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، دین کے سیکھنے کے ارادے نے سچ کی طاقت عطا فرما دی، سچ کی طاقت عطا فرما دی ہے، اور سچی بات کی ہے تو بجائے مار کھانے کے دوسروں کو بھی چھڑا کر دے گئے، بجائے خود مظلوم ہونے کے وہ جو لوٹ چکے تھے انہیں بھی بچا کر لے گئے، اور وہ جو لوٹنے والے تھے ان کے ایمان کو بھی بچا کر لے گئے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ وہ علم ہم نے سیکھا ہے، ہم نے دین بھی سیکھا ہے، تو غالباً یہ جب درس نظامی شروع ہوئی، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، تو حضرت امام غزالی کا واقعہ ہے، حضرت امام غزالی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہم درس شروع کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عملی مضمون، یعنی ایک فن بھی اس میں رکھیں، ایک ٹیکنیکل عملی مضمون بھی اس میں رکھیں۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ کوئی عملی مضمون نہ سیکھنا چاہے تو کہا اسے دین کے داخلے میں کبھی بھی داخلہ نہیں۔ انہوں نے کہا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر دینی علم سیکھنے والے کے پاس فن ہوگا تو وہ فن کے ذریعے رزق کمائے گا اور دین کو لوگوں کی خیرخواہی اور خدمت کے لیے استعمال کرے گا، پیش کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی فن نہ ہوا
تو وہ یہ دین بیچ بیچ کر کھائے، وہ یہ، اور آج ہی ہو رہا ہے، دین بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ مسجدوں میں، ممبروں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں جس نے عوام کی رائے کے مطابق پڑھ دیا، نعت پڑھ دی، تلاوت کر دی، تقریر کر دی، اس پر پیسے نچھاور ہو گئے، ایک ایک رات میں کئی لاکھ بنا کر چل گئے۔ اور ہماری عوام کا بھی یہی رجحان سارے کے سارا بنا کہ نہ بنا؟ اب وہ بلاتے ہی انہیں کو ہے جو انہیں ذرا فریش کر کے چلے جائیں اور خود فریش ہو کے چلے جائیں۔ تو علم کیا ہے؟ علم تو بہت بڑا فضل تھا، مگر ہم نے اس علم کی تلاش کی ہی نہیں، اس کی تلاش میں نکلے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر وہ علم نہ ہو تو شیطان بھی عالم تھا، شیطان بھی عالم تھا، مگر بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، کیونکہ عالم تھا مگر اس کا علم اسے کوئی فائدہ، عالم تھا مگر اس کا علم اسے مالک کی پہچان دلا نہ سکا، مالک عالم تھا مگر اس کا علم اسے حقیقت کی پہچان نہ دے سکا، تو بارگاہ الہی سے دھتکار دیا۔ تو وہ علم ایسا علم گمراہ کرتا ہے، جو راہ حق سے انسان کو دور کر دے، وہ شیطانی علم ہوتا ہے۔ اور اسی علم کی وجہ سے ہی آدم کو فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ۔ اب قرآن کریم میں میں صرف آیات، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو علم دیا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ فضاؤں پر حکمرانی کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، وہ پرندوں پر اور پہاڑوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کے علم کا ذکر ہے، اور اللہ بڑے ناز سے کہتا ہے میں نے فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم سکھایا ہے، حتیٰ کہ انبیاء۔ اور پھر فرمایا ہم نے خضر علیہ السلام کا واقعہ جب سورہ کہف میں آتا فرماتا علمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں علم سکھایا، ہم نے انہیں کسے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ گویا علم اللہ سکھاتا ہے، اسے یہ نبی بنا دیتا ہے یا ولی بنا دیتا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب جو علم سیکھتا ہے وہ سیدھا کیا بنتا ہے؟ جس درجے کا علم سیکھتا جائے گا اسی درجے کی ولایت کو پاتا چلا جائے گا۔ اور علم کے حوالے سے میں آپ کو دیکھوں، یہ قرآن میں نے 2-3 حدیث میں سے کتاب اس لیے لے کر آیا کیونکہ میں نے کہا چلو یہ دیکھ کر پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے، فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے نا اسے دین کی سمجھ عطا کرے، اسے گویا سب سے بڑی خیر دین میں، سب سے بڑی خیر کس میں ہے؟ دین میں۔ اب ایک آیت آپ سنیں، فرمایا آقا حدیث نے حضرت ابو ہریرہ سے میں نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کائنات کو سنا، فرما رہے تھے یقولو، آپ فرما رہے تھے الا، اب یہ دیکھنا ذرا غور کریں، ہم جس علم کی تلاش میں پھرتے ہیں یہ علم تو ہونا تو چاہیے دنیا کے لیے بھی، لیکن ہم بس اسی کے ہو کر رہ گئے، ہم نے اور تو کچھ سیکھا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یقول، آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا بھی لعنتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب لعنتی ہے۔ ان الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا لعنتی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، جس طرح شیطان لعنتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ تو یہ دنیا بھی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں لعنتی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ اب دیکھیں ہم کس کے پیچھے پھرتے ہیں؟ تو جب پھرتے ہی لعنت کے پیچھے ہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب ہمارے ووٹ ہی لعنت کے ساتھ ہیں تو رحمت کیسے آئے گی؟ فرمایا یہ ملعون ہے سوائے اللہ ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کے ذکر سے، وما والا ہو، اور جو اللہ کا دم بھرتا ہے، جو اس کا ولی ہو گیا، جو اس کا دوست ہو گیا، اس کے وعالم،
اور تیسرا عالم و متعلم، اور چوتھا علم سیکھنے والا۔ یعنی 4 بندے نکل آتے ہیں، 4 چیزیں: اللہ کا ذکر کرنے والے، اور علم سکھانے والے، اور علم سیکھنے والے۔ ان 4 کے علاوہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں دنیا ساری لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارے کا سارا لعنت۔ تو ہم جس کی تلاش میں پھرتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں ہم معاشرے میں، اور ہم کہتے ہیں جی کے کرا جی اس تو بغیر تو وقت گزارا، اس تو علاوہ وقت ہور کے کرا جی جات کہاں کے تو گفسیں گے۔ ہمارے یہ ہوتے ہیں نا ذہن میں اٹھنے والے سوالات، ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، تو یہ سوالات اٹھنے بھی چاہیے۔ تو اس کا ایک آسان سا گلیہ ہے، کسی درد مند نے کہا کہ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ بس دنیا میں تو رہنا ہے مگر دنیا آپ میں نہ رہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں نہیں رہتے، دنیا ہم میں رہتی، دنیا، اور اسی لیے ہم اس غم میں رہتے ہیں، ہم اس غم میں رہتے ہیں، اور کوئی غم ہمیں ہے ہی نہیں، غم روزگار ہے، ہمیں اسی غم روزگار میں رہتے ہیں۔ فرمایا یہ ملونہ ہے 4 کے علاوہ: اللہ کا ذکر کرنے والے، علم سکھانے والے، اور علم سیکھنے والے۔ پھر فرمایا آقا نے، امام حضرت ابی امامہ الباہلی فرماتے ہیں کالا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، 2 آدمیوں کی بات آقا کے سامنے کی گئی۔ فرمایا احدہما عابد، ایک تھا عابد، والآخر عالم، اور دوسرا تھا عالم۔ ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں غور کرنا ذرا، رسول کائنات نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم سے کم ترین صحابی پر۔ سبحان اللہ، غور کریں، ایک عالم کی عابد پر، عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ کتنی عبادت کرنے والا؟ بس شب و روز عبادت میں گزارنے والا عابد، شب و روز عبادت گزارنے والا، دن کو روزہ رکھے، دن میں جہاد کرے، رات کو قیام کرے، بس عبادت میں اس کے سارے لمحے، زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، 1000 مہینے گزر گئے عبادت میں، مگر اس عابد سے ایک عالم اتنا بہتر ہے جتنا ادنا ترین درجے کے صحابی پر حضور کی فضیلت ہے۔ تو کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، پھر آقا فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، یہ اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے اور سب زمینوں والے اور سارے آسمانوں والے، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ اپنے بل میں بیٹھی چیونٹی بھی، وحتی الحوت، اور پانیوں میں تیرتی ہوئی مچھلی بھی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اس بندے پر درود بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک عام آدمی خیر کی بات بتائے تو اتنی مخلوق اس پر خیر کرے، اور جو 70 ہزار سے 1 لاکھ کے مجمع کو خیر کی بات بتائے اس پر کتنا درود پڑھا جاتا ہوگا۔ تو جب اتنا درود اللہ پڑھتا ہے اور اتنی رحمتیں اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور کائنات زمین و آسمان کی ساری مخلوقیں چیونٹیوں سمیت اور مچھلیوں سمیت اس کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، تو ان کا مقام تو بڑھنا ہے نا، اور اس کے مقام میں کرامت تو آنی ہے نا، اور پھر اس کرامت کا ظہور تو ہونا ہے نا۔ مگر ہماری نادانی یہ ہے، ہماری آنکھیں صرف اس کرامت کو دیکھتی ہیں، پیچھے جو محنت ہے اس کی طرف نہیں دیکھتی، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ آخر علم میں یہ مقام تو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو میں اسے قرآن اور حدیث کے حوالے سے مختصراً اس طرف لا رہا ہوں کہ یہ علم ہے جو بندے کو نبی بناتا ہے اور بندے کو ولی بناتا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے تو اب کیا چلے گی؟ ولایت چلے گی۔ نبوت کا بھی انتخاب ہوتا ہے، ولایت کا بھی انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے جس پر وہ کر دے، اور جس پر سب سے زیادہ فضل ہوتا ہے
اسے علم کے لیے منتخب فرما دیتا ہے، اور جس پر پھر فضل میں سے فضل پڑتا ہے تو اسے علم میں اتنی آگے بلندی اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، میں نے حتیٰ سارا کتبہ، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ اب کتب سے اوپر نبوت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کتب آخری درجہ ہے ولایت کا، سمجھ آئی نا؟ اکثر کے لیے نہیں بات ہوگی، آخری جو درجہ ولایت ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کتب ہوتا ہے، یعنی بندہ کتب بنتا ہے تو ولایت کے آخری مرتبے پر ہوتا ہے، آخری، اس سے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر غوث کیا ہوا اور غوث اعظم کیا ہوا؟ یہ انتظامی پوسٹ ہوتی ہے۔ یہ کون سی پوسٹ ہوتی ہے؟ انتظامی پوسٹ ہے۔ آپ کو مثال دے دوں، جیسے تھانے میں سارے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایس آئی سپاہی ہوتے ہیں اور یہ ایس آئی ہوتے ہیں، ان میں سے جو سینئر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایس ایچ او، وہ تھانے دار بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو ولایت میں سینئر ہوتا ہے، آخری مرتبہ ہے ولایت کا کتب، اور ان سارے اکتاب میں سے جو سینئر ہوتا ہے اسے قطب الاکتاب کہتے ہیں، جو ان سب کا سینئر ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو سینئر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غوث بنتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں۔ اور پھر ان میں جس طرح ہمارے پنجاب کی اینڈ جا کر کہاں جائے گی؟ نہیں، یہ جو انتظامی پوسٹ ہے آئی جی تک، آئی جی تک جاتی ہے۔ تو جو غوث اعظم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہر وقت کا ایک غوث ہوتا ہے جس کے پاس یہ نظام چلتے ہیں، وہ کیونکہ حدیث میں ہے بہت سارے، پھر کسی وقت بیٹھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو بڑی مزے کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے کرامت کی طرف نہیں جانا، ان کی محنت کی طرف دیکھنا ہے، ان کی محنت کی طرف دیکھنا ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر کہیں ملیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو فرمایا کیا سیدنا غوث اعظم نے؟ درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کیا بن گیا؟ کتب بن گیا۔ اور علم کتنا حاصل کیا؟ دن میں 13 علوم پڑھاتے تھے آپ، ایک ایک دن میں۔ کتنے علوم؟ 13 علوم پڑھاتے تھے ایک ایک دن میں۔ وہ یہ ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی نہیں تھی، وہ علم معرفت کی علوم۔ کتنے؟ 13۔ ہم نے ایک بھی نہیں سنا ہوا، اور وہ کتنے پڑھاتے؟ 13 علوم۔ اور ہفتے میں 3 دن ان کا لیکچر ہوتا تھا، جس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک لوگ شریک ہوتے تھے۔ 3 دن، جمعہ، اتوار اور منگل، یہ 3 دن آپ لیکچر دیتے تھے، جس میں لوگ وہاں سے، اس وقت تو یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی اور نہ موبائل ہوتے تھے، لیکن 70 اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک تعداد ہوتی تھی، پڑھاتے تھے۔ اور ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک آیت کے جب معنی بتاتے تھے تو بڑے بڑے محدث اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے کہ یہ کون سے معنی اور کون سی باتیں غوث اعظم چھیڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو یوں ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کم باذنی تو مردہ کھڑا ہو جائے اور ہم اعتراض کریں کہ موسیٰ کہتے ہیں کم باذن اللہ، مردے کو زندہ کرنے کے لیے غوث اعظم کہتا ہے کم باذنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا کہ باذنی کا کیا معنی ہے اور باذن اللہ کا کیا معنی ہے۔ میں اگلے دن ممتاز صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہماری عقل تو یہ ہے کہ ہم جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو سارے مولویوں نے اسے کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یہ بڑے بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں اقبال کے حوالے سے، انہوں نے کیا کہا؟ سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ لکھا کیا؟ شکوہ۔ تو شکوہ کون کرتا ہے؟ بھائی مخلوق نہیں کرنا ہے نا، اللہ سے کوئی شکوہ ہم بھی نہیں کرتے۔ فلانا سکھی بیٹھا آتے ہیں، میں ہر ویلے مصیبتیں ہی پسند ہیں، یہ شکوہ نہیں تو ہم کافر۔ تو جب اقبال نے شکوہ کیا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ سارے علماء نے فتویٰ دیا اور اقبال نے کہا یہ اتحاد مبارک ہوا ہے لیما کو، بہم ہوئے ہیں فقیہان شہر میرے خلاف، خدا کی تاکہ ہکی غلط ہے اکٹھے تھی ان جانے نہیں تو ان اکٹھے نہیں تھی۔
مولوی اکٹھے نہیں تھی نہیں کم از کم ماں کافر آکھنے ماں جانے اے مزہ اور اے گل چنگی لگی بھئی چلو شکر کی ہکی پوائنٹ تے تو مولوی اکٹھے ہو گئے تو متبہم ہوئے ہیں فقیہان شہر میرے خلاف ہی صحیح اکٹھے تو ہوئے نا کہیں تو اکٹھے ہوئے اقبال خوش ہوا کہ چلو کسی ایک بات پر تو متفق تو سارے مولویوں نے پاکستان ہندوستان کے سارے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ یہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا اب اقبال نے شکوہ کے جواب میں کیا لکھا جواب شکوہ کیا لکھا جواب شکوہ اب شکوہ کس نے کیا اقبال تو جواب شکوہ کس کی طرف سے آنا چاہیے میں جی دوسرے نال گلہ کرنا تو گلے نے جواب میں دے سا یا تسی دے سو بھئی جس نال میں نے گلہ جواب اس دیونا یا میں خود دیونا اس دیونا اب گلہ ہے اقبال کو بندے کو رب سے گلہ ہے وہ شکوہ کر رہا ہے اب جواب کس نے دینا ہے رب نے دینا ہے تو یہ جوابی شکوہ کس نے لکھا اقبال نے سمجھ آ رہی ہے بات جوابی شکوہ کس نے لکھا اقبال نے تو اب اقبال بندہ ہے یا رب ہے بندہ ہے تو مولوی جب بندے نے بندہ بن کے بات کی تو کافر ہو گیا اور جب بندے نے خدا بن کے بات کی تو کہا ہون ٹھیک ہون مسلمان ہے ہون کون ہے ہماری تو عقل اس طرح کی ہے کہ جب بندے نے بندہ بن کر بیچارے نے بات کی تو بن گیا کافر اور جب بندے نے کہا اللہ بن کر بات کی تو اب ہو گیا مومن اب ہو گیا ہماری بات تو اتنی ہے جو غوث اعظم کہتے ہیں کم بیزنی تو حکم کون دے رہا ہوتا ہے کون دے رہا ہوتا ہے غوث اعظم دے رہے ہیں نا کم بیزنی یعنی میں کہتا ہوں اٹھ تو کون کہہ رہا ہے اٹھ غوث اعظم جب غوث اعظم نے کہا کم بیزنی میرے حکم سے تو یہ حکم دینے والا کون تھا غوث اعظم کون تھا غوث اعظم تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے مردہ اگر اٹھ جاتا ہے تو غوث اعظم حکم دے رہا ہے مردے کو تو وہی دے رہا ہے تو اسی کے حکم سے اٹھنا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کم بیزن اللہ کم تو حکم کون دے رہا ہے موسیٰ دے رہے ہیں یا اللہ دے رہا ہے گل سمجھ آنے پہ نہیں حکم کون دے رہا ہے موسیٰ دے رہا ہے یا اللہ دے رہا ہے تو فتویٰ کہاں لگنا چاہیے تھا فتویٰ کہاں لگنا چاہیے تھا موسیٰ پر لگنا چاہیے تھا کہ آپ بنتے ہیں اللہ نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں کم بیزن اللہ حکم آپ دے رہے ہیں جس نے بندہ بن کر حکم دیا اس پر فتویٰ ہے اور جس نے اللہ بن کر حکم دیا وہ ٹھیک ہے تو ہمارا اعتراض تو اس طرح ہوتے ہیں ولل اعتراض تے جلے تے کللے تے چبلے قسم نے اعتراض یعنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہنا کیا ہے کرنا کیا ہے تو جب بندہ بن کے بات کہے تو حضرت غوث اعظم نے کہا کم بیزنی میرے حکم سے کھڑے ہو تو یہ تو بندے ہیں اور بندہ بن کر کہہ رہے ہیں نا میرے حکم سے کھڑے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم بیزن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو تو حضور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اشرف علی تھانوی اس کے بعد اسے ختم کرتے ہیں میں یہ بات کرتے تو اشرف علی تھانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ دونوں طرف کے لوگوں سے یعنی دیوبندی ہوں یا بریلوی دونوں میں یکساں مقبول ہیں اور اللہ کے ولی بھی گنے جاتے ہیں شمار کیے جاتے ہیں انہوں نے بھی بات کی اور اشرف علی تھانوی جن کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہم تو بفر بھی جاتے ہیں مچھر بھی جاتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے اب ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کم بیزن اللہ اور حضرت غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کم بیز یہ کہتے ہیں میرے حکم سے کھڑے ہو وہ نبی ہو کر کہتا ہے اللہ کے حکم سے کھڑے جاؤ تو کہا یہ دو مقام ہیں یہ دو مقام ہے جب بندہ کہتا ہے نا کم بیزنی تو ابھی وہ مقام نفل پر ہے اور جب بندہ کہتا ہے نا کم بیزن اللہ تو وہ مقام فرض پر ہوتا ہے وہ مقام فرض پر ہوتا ہے یہ بھی بندہ ہے ہوتا وہ بھی بندہ ہے مگر جو ابھی ابتدائی سٹیج پر مقام نفل پر ہوتا ہے
قرب نوافل میں ہوتا ہے تو ابھی میں اس میں ہوتی ہے، اور پھر بڑھتے 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 حق کی تلاش میں نکلتے نکلتے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ میں سے ہم ہوتا ہے، اور پھر آگے چلتے 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 اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر نہ میں رہتا ہے نہ ہم رہتا ہے، صرف تو ہو جاتا ہے، صرف تو ہو جاتا ہے. جسے بلے شاہ نے کہا تھا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، تے سب کچھ تو ہے سب وچ تو ہے تینوں سب تو پاک پہچانا، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، بلا کون نمانا، بلا کون نمانا. جب بلا نمانا ہو جاتا ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کم باذن اللہ ہی کہا جاتا ہے، پھر کم باذن اللہ ہی کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابھی کیونکہ غوث اعظم ابتدائی سٹیج میں ہے اس لیے کہتے ہیں میرے حکم سے اٹھ. اس سے پھر اگلا سٹیج آئے گا جب کہا کریں گے کم باذن ہمارے حکم سے کھڑا ہو. پھر اس سے اگلا سٹیج آئے گا جب کہیں گے کم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. ہوگا وہی بندہ، ہوگا وہی بندہ. اب میں ہے پھر ہم بنے گا پھر تو بن جائے پھر. اور یہ قرآن میں سورہ کاف کے یہ 16واں پارہ ہے، اس کے پہلے صفحے پر یہ پوری تفصیل یہ جو میں نے بیان کی یہ وہاں موجود ہے. تو بہرحال وہ پھر کہیں ملیں گے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ہم ان ہستیوں کے میں اختتام کے طور پر کہ ہم ان ہستیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی کرامتوں کا بیان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر توجہ اس محنت کی طرف کرنی چاہیے اور اس علم کی طرف کرنی چاہیے جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اب دیکھیں میں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت کا جو خلیفہ تھا مستنجد باللہ، یہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، وہاں آیا اور اس نے آپ کو پیسے دیے. آپ نے کہا میں نے نہیں لینے، کچھ اشرفیاں تھیں تھیلیاں بنی ہوئی. اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا یہ تیری حرام کی کمائی ہے، مخلوق کا خون نچوڑا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں ہے یہ میں نے حلال کی کمائی ہے، مخلوق کا خون نہیں ہے. آپ نے ایک تھیلی پکڑی ایسے نچوڑا اور نچوڑ کر جب دیکھا تو اس میں سے خون بہنے لگا اور زمین پر بہنے لگا اور فرمانے لگے حضور غوث اعظم کہ اگر مجھے آقا کی چچا کی عظمت کا پاس نہ ہوتا تو میں یہاں سے اسے اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل بھی بہا کر لے جاتا. اتنا خون اس میں مخلوق خدا کا شامل ہے. تو ہم جب مخلوق خدا پر ظلم کریں گے تو ہم پر رحمتیں نہیں ہوں گے. یہی مستنجد باللہ ایک بار آ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، یہ اب کرامت ہے نا، اب بڑے خوش ہوں گے. مگر جب میں نے اینڈ بتانا ہے نا پھر ہم سارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوگا، اتنی بڑی کرامت ہے بھائی اپنے کیڑی چاہیے اپنا ہے استاد کیڑی چاہیے. اب دیکھو مستنجد باللہ اس نے کہا ہمیں کوئی کرامت دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ کرامت دکھاؤ. آپ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ سیب کا موسم نہیں تھا، وہ کہنے لگا سیب کھلایا ہمیں سیب کھلایا. حضور غوث اعظم نے ایسے ہاتھ کیا تو 2 سیب آ گئے. کتنے سے؟ 2 سیب آ گئے. آپ نے ایک اسے دے دیا، ایک خود لے لیا. اس نے بھی سیب کھولا، آپ نے بھی سیب کھولا. جب آپ نے سیب کھولا تو اس میں کستوری کی خوشبو آنے لگی. کیا آنے لگی؟ کستوری کی خوشبو آنے لگی. اور جب اس نے سیب کھولا تو اس میں سے کیڑے نکل آئے. کیا نکل آئے؟ کیڑے نکل آئے. تو وہ پوچھتا ہے حضرت یہ کیا؟ سیب دونوں جنت سے آئے ہیں، غیب سے آئے ہیں، مگر جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں کستوری ہے، خوشبو آتی ہے، اور جو میرے ہاتھ میں آیا اس میں کیڑے نکل آئے ہیں. تو حضور سیدنا غوث اعظم فرمانے لگے سبب یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں پھل بھی آئے چاہے وہ جنتی کے کیوں نہ ہو، ان میں کیڑے نکل آتے ہیں. ان میں سے کیا نکل آتے ہیں؟ کیڑے نکل آتے ہیں. تو اب یہ کرامت یہ تھی کہ باغ پھل تو آ گئے، پھل تو آ گئے، کیڑے بھی نکل آئے، ادھر کستوری کی خوشبو بھی آ گئی، مگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا، اپنے کردار کو دیکھا ہے ظالم کے ہاتھ میں. آج ہم کہتے ہیں نا پھلوں میں ذائقہ نہیں رہا، سبزیوں میں لذت نہیں رہی، پیسے میں برکت نہیں رہی. کیوں کہ وہ سارے پھل، وہ ساری سبزیاں، وہ سارے پیسے ہمارے ہاتھوں سے جاتے ہیں. اور جب ہاتھ ظالم کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر لذتیں نہیں رہتی، برکتیں نہیں رہتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لذتیں، یہ برکتیں، یہ ذائقے لوٹ آئیں تو اپنے ہاتھوں کو ظالم کا ہاتھ نہ بنائیں
اور اپنا کردار ایسا بنائیں جو رحمت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو. تو ہم اپنے کردار کو سنبھالیں. اور صرف ایک صفت اگر نکل جائے ہم سے، یہ شر کی صفت کہ ہم ظلم کرنے والے نہ. اور حال تو یہ ہے نا کہ ہماری اپنی اصطلاح ہوتی ہے کہ اس ظلم کیتا جی میں تو کچھ کیتا بھی نہیں، جی کہیں قتل کار چھوڑ تو اس گال کٹی جی میڈا کیڑا قصور، یعنی بندہ مار چھوڑا بندے نہ قصور ہی کوئی. ہمارے تو اس طرح ہم تو چلتے ہیں نا. تو ظلم کرنے والے ہم نہ ہوں. اگر یہ وصف شر ہم سے نکل جائے تو پھر سبزیوں کے ذائقے بھی ہوں، پھلوں میں مٹھاسیں بھی آئیں، اور پیسوں میں، رزق میں، مال میں برکتیں بھی ہوں. آج یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ تب ایک بادشاہ کا ہاتھ ظالم تھا، تب ایک بادشاہ ظالم تھا، رعایا ساری مظلوم تھی. اب بادشاہ بھی ظالم ہے، رعایا خود بھی ظالم، اس لیے یہ برکتیں ختم ہو گئی. تو اور دوستو اپنی ذات سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم ظلم نہیں کریں، کسی قسم کا ظلم، نہ زبانی، نہ کلامی، نہ نگاہی، نہ سماعی، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ظلم نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس بزم کے توسط سے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کی خیرات عطا فرمائے، خیرات علم عطا فرمائے، اور خیرات علم عطا فرمائے، خیرات فضل اور خیرات رحمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.